السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لو جی، آج میں آپ کو نا وہ گھومتی چائے والا ویڈیو نہیں بنا سکا، اور میں رات کو جلدی سو گیا تھا۔ اب صبح کی نماز کے بعد جی ابھی صبح کا اندھیرا ہے تھوڑا سا، تو صبح کی نماز کے بعد یہ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور اس وقت اگر آپ باہر کا موسم دیکھیں تو میرے خیال نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ نا وہ ایسے ہی ہے، موسم ایسے ہی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایسے ہی موسم ہے باہر کا۔ اب تھوڑی تھوڑی وہ روشنی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کوے بول رہے ہیں اور یہ گاڑیاں کھڑی ہیں میری جناب۔ یہ دیکھیں، یہ کوے سب سے پہلے اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چیلیں اٹھتی ہیں، پھر کوے چیل کوے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اندر ہی جاتے ہیں باہر، چونکہ ابھی ہلکی ہلکی سردی بھی ہے اور یہ وہ بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، دھند بھی ہے۔ یہ ہم اپنا ویلا ادھر شروع کرتے ہیں اپنے اوپر والے دفتر میں، ٹھیک ہے۔ نیچے چونکہ بچے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے سر جی۔ ہاں جی سر جی، خبریں تو پھر بہت ہیں، خبریں تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ کل میں نے ایک خبر نشر کی تھی کہ جناب سب سے پہلے کہ جو ہمارے پی آئی اے کے اور سول ایویشن کے وزیر تھے، کیا نام ہے، غلام سرور خان، اب وہ نون لیگ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تب بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو نون لیگ کا نہ ٹکٹ دو، نہ اس کو نون لیگ میں کوئی آپ نے جگہ دینی ہے، کیونکہ یہ ریاست کا دشمن ہے، یہ پارٹی کا دشمن نہیں ہے۔ جیسے عمران کا ہے نا، ریاست کا دشمن ہے۔ رات کو میں نے 3 الحمدللہ والی ویڈیو بنائی ہیں، آپ نے بہت پسند کی ہیں کہ زر مبادلہ کتنا لوگوں نے بھیجا ہے اور یہ وہ۔ تو غلام سرور خان کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں نے کہا ہے کہ سر جی آپ ثاقب نثار کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے، قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے، اور فیض حمید تو خیر گرفتار ہے، وہ ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی بولے۔ میں نے کہا جی میں تو ہمیشہ ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے، کسی صورت نہیں معاف کرنا چاہیے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جناب معاف کر دیا جائے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اور یہ اس لیے بھی میں حکومت کو کہتا رہتا ہوں کہ حکومت خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف جو ہے نا کارروائی ہونی چاہیے۔ نہیں سر، حکومت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کارروائی ہونی چاہیے، حکومت کارروائی کرے، ایک اپلیکیشن ڈالے۔ 4.5 سال تک ہماری پی آئی اے کی بہترین جو پرواز ہے وہ معطل رہی ہے۔ کسی دنیا میں ایسے ہوئے؟ ایتھوپیا اور صومالیہ نے بھی ہمارے جو ہے نا پائلٹس کو نکال دیا کہ جاؤ جی، وہاں 4 پائلٹ تھے ایتھوپیا میں، تو انہوں نے کہا جی تمہاری ڈگری جعلی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ چیک کر لیں۔ کہتے نہیں جی تمہارے وزیر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بات، یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا سر جی، ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو عمران خان یہ بیان دے رہا ہے کہ زر مبادلہ نہ بھیجو، تو پھر بھی الحمدللہ ریکارڈ زر مبادلہ آیا ہے دسمبر میں، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نا عمران خان کے خلاف، کیونکہ اس نے ریاست کو للکارا ہے۔ وہ نون لیگ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، پیپلز پارٹی کو کچھ، وہ کہتا ہے میرا سارا کام ریاست ہی کر رہی ہے۔ فوج کے اتنا وہ خلاف ہو گیا، اتنا ماضی میں کبھی کوئی مخالف نہیں ہوا۔ پہلے فوج کی گود میں بیٹھا رہا ہے، پھر فوج کا یکدم مخالف ہو گیا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو بالکل معاف نہ کریں۔ اب ایک اور کال انہوں نے کیا کہہ دیا ہے پتہ ہے، اس لیے میں ویڈیو آپ کے بنا رہا ہوں۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمیں یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے۔ لو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، جاؤ بھئی، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ پہلے بھی انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کون سا وکیل کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ سارے لوگ گئے تھے ادھر سے، وہ جو سلمان رشدی کا وکیل ہے نا، وہ انہوں نے جا کے کیے، تو لوگوں نے پھر بڑا لان تان کیا ہے۔ پھر بعد میں عمران نے کہا ہے کہ اس وکیل کو رہنے دو۔ تو یہ سر جی ملک دشمن کی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ وہ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کسی کی دشمنی جو ہے
وہ انصاف سے نہ دور کر دے، ہے نا ایسا کوئی؟ تو کسی کی دشمنی میں آپ اس حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ انصاف سے دور ہو جائیں۔ تو یہ ملک دشمنی میں انصاف سے دور ہو رہے ہیں، اور ان کا تو نام ہی تحریک انصاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں یہ ابھی صبح کی نماز کے بعد کی ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، گھومتی چائے والی ویڈیو، اسے سمجھ لیں تو کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا۔ ثاقب نثار کو پکڑو، جس نے تماشا کیا تھا پورا، ہماری جوڈیشری کو بھی اس نے بدنام کیا، ہمارے وکیلوں کو بھی اس نے بدنام کیا۔ اب میں اس کو کیا کہوں، مجھے غصہ تو بہت ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے نا۔ آپ اس کے اوپر سپورٹ کریں گے۔ ایک دوسرا آصف سعید کھوسا، جس نے نواز شریف صاحب کو ڈان کہا تھا نا کہ یہ تو جی ڈان ہے اور سسلین مافیا ہے، ٹھیک؟ اس آصف سعید کھوسا کے خلاف کارروائی کرو۔ عمران خان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، آپ نے کوئی سخت کارروائی نہیں کی۔ آپ یقین کریں اس نے دباؤ ڈال کے نا آپ کو پیچھے دھکیل دیے، آپ بس منتے ترلے پہ آ گئے ہیں۔ ابھی بھی وہ کہہ رہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، تو پھر کس چیز کے مذاکرات بھائی؟ مذاکرات کس چیز دے؟ کیڑی گل دے مذاکرات نہیں بنتے، ان کے ساتھ کوئی نہیں بنتے مذاکرات۔ بنتے ہیں تو آپ بتا دیں، کوئی بنتے ہیں تو بتا دیں، نہیں نہ بنتے۔ تو لہٰذا ان کے خلاف، فیض حمید کے خلاف، ثاقب ناصور کے خلاف، یہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف پکڑو اس کو، قمر جاوید باجوہ کو۔ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب پکڑنا چاہتے ہیں، ہم پکڑیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، کل جی وہ ٹرمپ جو ہے اس کو سزا سے بچا لیا گیا ہے کہ وہ جیل نہیں جائے گا۔ کل 10 جنوری تھی نا، آج تو 11 ہو گئی ہے۔ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹرمپ اگر بچ سکتا ہے جیل جانے سے تو عمران کیوں نہیں بچ؟ ساری چیزیں اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، ساری، کہ وہ دوبارہ جیت کے آ گئے، ہمارا عمران بھی آ جائے گا۔ وہ دوبارہ حلف لے رہا ہے، ہمارا عمران بھی لے گا۔ وہ جناب اس کے رچرڈ شٹر یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لینا، یہ بالکل پھر ان پاپولر ہو جائے گا اور اس کے خلاف بھی عدم اعتماد آئے گی۔ وہ ٹرمپ بھی عمران جیسا ہی ہے نا، ٹرمپ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی جو ہماری حکومت ستہ خیرہ کر رہی ہے نا، یہ میں نے بتایا ہے، بجلی جو ہے نا، بجلی سر جی، یہ ہمیں بہت سستی چاہیے، ہر چیز سستی چاہیے، پیٹرول بھی سستا چاہیے، ہر چیز سستی ہمیں دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ باقی یہ سر کیس ہوتے ہیں جو ہم یہ جو کیس ہوتے ہیں نا، یہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے یہ کیس ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کرنا ہو تو یہ ایسے پیپر بک بنتی ہے، یہ جیسے یہ پیپر بک بنی ہے نا، یہ اب یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے، یہ دیکھیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سپریم کورٹ کے یہ کیس ہوتے ہیں، پیپر بک بنا کے، ایسے بک بنا کے دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جناب آپ اپنا خیال رکھیں اور ہم بھی اپنا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے ہمارے ادھر کا ماحول؟ یہ بتائیں آپ لازمی۔ تو ناشتہ واشتہ بھی میں نے آج صبح ہی کر لیا ہے، تو حالانکہ آج چھٹی ہے، سیچرڈے ہے، لیکن کوئی بات نہیں، سیچرڈے از فرینڈز ڈے۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں 0300472575 اور گروپ لائف انشورنس کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہیں تو یہ والی ویڈیو دیکھ لیں۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے۔ اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے،
اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیے ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.